नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, रहमान वाइस व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करूँगा उनका नाम है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा इकराम का इख्तलाफ है। बाज़ फरमाते हैं कि वो बनी इसराइल के अंबिया में से थे, और जबकि अक्सर उलमा इकराम फरमाते हैं कि वो एक नेक साले बंदे थे। आप हबशा के रहने वाले थे। बनी इसराइल में से एक धोबी ने इनको ख़रीदा था, और ये धोबी ईला शहर का रहने वाला था। लुक़मान अलैहिस्सलाम इसकी ग़ुलामी में एक अरसा रहे, फिर इस धोबी ने इनको आज़ाद कर दिया था। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम हिकमत व दनाई की बातें करते थे, और ये रमला शहर में मुकीम थे, जो कि बैतुल मक़दस से करीब था। अक्सर व बेशतर बनी इसराइल इनकी वाज़ व नसीहत, हिकमत की बातें सुनते आते थे। जब इनकी हिकमत की बातें मशहूर हुईं तो बनी इसराइल के रईसों में से एक रईस हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए लुक़मान, क्या आप हमारे पास एक अरसा ग़ुलाम बनकर नहीं रहे? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? फिर इस रईस ने कहा कि फिर आप में ये हिकमत व दनाई कहाँ से आई? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच बोलने से और फजूल बातों और फजूल कामों को छोड़ने से। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के हकीम का वाक़या। हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मशहूर है। आपका पूरा नाम लुक़मान बिन अनका बिन बैरून था। आप शहर ईला के रहने वाले थे। एक मर्तबा आपको आपके मालिक ने बकरी दी और कहा कि इसको ज़िबा करके इसके गोश्त का वो हिस्सा लाओ जो सबसे अच्छा हो। चुनाचा आपने बकरी को ज़िबा किया और इसका दिल और ज़ुबान निकाल कर मालिक के सामने पेश कर दिया। दूसरे दिन मालिक ने फिर इनको एक और बकरी दी और कहा कि इसको भी ज़िबा करके इसके गोश्त का सबसे बुरा हिस्सा मेरे पास लाओ। इसका दिलो ज़बान निकाल कर मालिक के सामने पेश कर दिया। मालिक ने तअज्जुब किया और दरियाफ्त किया कि एक ही जुज़ अच्छा भी और एक बुरा भी, ये कैसे हो सकता है? आपने जवाब दिया, दिलो ज़बान दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं, बशर्ते कि इसकी ज़ात में भलाई और शराफत हो, और यही दोनों चीज़ें बदतर हैं जबकि इसकी ज़ात में शराफत व भलाई ना हो। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को नसीहत। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे, जिसका नाम सरान था, उनको वसीयत की थी कि ए बेटे, कमीना आदमी से बचना। जब तुम इसका इकराम करो, और शरीफ आदमी से जब तुम उसकी अहानत करो, और अक्लमंद से जब तक उसकी मज़म्मत करो, और अहमक से जब तक उससे मजाक करो, और जाहिल से जब तुम उसकी मसाबत अख्तियार करो, और फाजर से जब तुम उससे झगड़ा करो। बेटे, 3 चीज़ें काबिल तहसीन हैं। नंबर 1, किसी शख्स को उसकी गैर मौजूदगी में भलाई से याद करना। नंबर 2, भाइयों का बोझ उठाना। नंबर 3, मुफलिसी में दोस्त की मदद करना। इब्तदा में गुस्सा जुनून है,
اور اس کا آخر ندامت و شرمندگی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہدایت مضمر ہے۔ نمبر 1، اپنے خیر خواہ سے مشورہ طلب کرنا۔ نمبر 2، دشمن اور حاسد کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا۔ نمبر 3، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ دھوکہ کھانے والا وہ شخص ہے جو ان 3 لوگوں پر بھروسہ کرے۔ نمبر 1، وہ شخص جو بغیر دیکھے کسی کی تصدیق کرتا ہو۔ نمبر 2، جو کسی ناقابل اعتبار شخص کا اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو کسی ایسی چیز کی حرص کرے جو اس کو دستیاب نہ ہو۔ اگر تو چاہے کہ حکمت سے قوت حاصل کرے تو عورتوں کو اپنی جان کا مالک نہ بنا، کیونکہ عورت کی ذات ایسی جنگ ہے جس سے صلح ناممکن ہے۔ عورت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو تجھ کو کھا جائے، اور اگر تیرے سے بغض رکھے تو تجھ کو ہلاک کر دے۔ امام بیہقی کی شعب الایمان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے پیارے بیٹے، میں نے چٹان، لوہے اور ہر بھاری چیز کو اٹھایا، لیکن میں نے پڑوسی سے زیادہ بوجھل کسی چیز کو نہیں پایا، اور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن فکر و فاقہ سے تلخ کوئی چیز نہیں۔ اے بیٹے، جاہل شخص کو ہرگز اپنا قاصد اور نمائندہ مت بنا، اور اگر نمائندگی کے لیے کوئی قابل اور عقل مند شخص نہ ملے تو خود اپنا قاصد بن جا۔ بیٹے، جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی مانند نہایت مرغوب ہے۔ تھوڑا سا جھوٹ بھی انسان کو جلا دیتا ہے۔ اے بیٹے، جنازوں میں شرکت کیا کرو اور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پرہیز کرو، کیونکہ جنازوں کی شرکت تجھے آخرت کی یاد دلائے گی، اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کو جنم دے گی۔ شکم سیر ہوتے ہوئے دوبارہ پیٹ بھر کر مت کھا، کیونکہ اس صورت میں کتوں کو ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے، اتنا شیریں نہ بن کہ لوگ تجھے نگل جائیں، اور نہ اتنا کڑوا بن کہ تھوک دیا جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، واضح رہے کہ تیرے دربار میں یا تو تجھ سے محبت کرنے والا آئے گا یا تجھ سے ڈرنے والا، پس جو ڈرنے والا ہو اسے قریب بٹھا اور اس کے چہرے پر نظر رکھو، اور اس کے پیچھے سے اشارے سے خود کو بچا، اور تجھے چاہنے والا ہو اسے خلوص دل اور خندہ پیشانی سے مل، اور اس کے سوال سے پہلے اس پر نوازش کر، اس لیے کہ اگر تو اس کو سوال کا موقع دے گا تو وہ تجھ سے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے دگنا حاصل کرے گا جو تو اس کو دے گا۔ بیٹے، قریب و بعید سب کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ، اور اپنی جہالت کو کریم اور لئیم سے روک لے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا کہ وہ لوگ تیرے بہن بھائی بن جائیں، اور جب تو ان سے جدا ہو یا وہ تجھ سے جدا ہو تو ان کی عیب جوئی مت کرو، اور وہ تیری عیب جوئی نہیں کریں گے۔ اے بیٹے، حسد سے حق المقدور بچتے رہو، چونکہ حسد دین کو بگاڑ دیتا ہے اور نفس کو ضعیف و کمزور کر دیتا ہے، بالآخر انسان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے بیٹے، اگر تمہیں کبھی کسی والی گورنر کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو اس کے پاس کسی کی چغلی مت کھا، کیونکہ اس سے اس کے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہو جائے گی، تب وہ تمہیں ہمہ اور کسی حال میں تمہیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ ہاں، جب والی خوش ہو تو اس کے قریب تر ہو کر رہو، اور جب وہ غصے میں ہو تو اس سے
بہتر رہو، اور اگر وہ تمہارے پاس امانت رکھے تو خیانت مت کرو، اور اگر تمہیں تھوڑا بہت سے نوازے تو اسے قبول کرو، چونکہ یہی تھوڑا تمہیں اس کے کثیر تک پہنچا دے گا۔ والی کے خدام کا بھی اکرام کرو اور اس کے ساتھیوں سے نرم دلی سے پیش آؤ، اس کی محارم سے اپنی نظریں جھکا کر رکھو، اس کی غیر ضروری باتوں سے اپنے کانوں کو بہرا رکھو، زبان کو اس کی باتوں میں مشغول مت کرو، عام مجالس میں اس کے راز کو پوشیدہ رکھو، اس کی چاہت کی نرمی سے پیروی کرو، اس کی خدمت میں خیر خواہی سے کام لو، اس کے ساتھ گفتگو میں اپنی عقل کو حاضر باش رکھو، اس کے حصہ سے بچتے رہو، چونکہ تمہیں اس سے کیا نسبت، عموماً والیوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس کی چھلانگ شیر کی چھلانگ ہوتی ہے۔ اے بیٹے، راز کی پوشیدگی عزت کی حفاظت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا انتقال اور تدفین۔ حضرت لقمان علیہ السلام ساری زندگی رملہ شہر ہی میں رہے اور ایک ایسی جگہ تدفین ہوئی جہاں 70 انبیاء علیہ السلام دفن ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء کو روک دیا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ دوستو، یہ میں نے آج آپ کے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی دانستہ اور سبق آموز باتیں اور زندگی کے معاملات کیسے طے کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے عزیزوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔